الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ میں دو بھائی ایک ساتھ انتقال کر گئے تھے۔ وہاں پر عمرے کے لیے آئے لوگوں کے ایک بڑے جم غفیر نے دونوں بھائیوں کی لاشیں نکال کر کفن دفن کا انتظام کیا۔ غسل اور دوسرے آخری اہتمام کرتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ دونوں کا قتل ہوا ہے۔ سب کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر جس چیز کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں کے دل سینے میں ہی تھم سے گئے۔ اس کے باعث وہ جان گئے تھے کہ قاتل کون ہے۔ پیارے دوستوں، یہ سب معاملہ کیا تھا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستوں، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس حیران کن ویڈیو کا۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ دو بھائیوں کا ہے۔ مدینہ منورہ میں نماز تراویح کے بعد جب لوگ واپسی کی راہ لینے لگے تو ایک شور سنائی دینے لگا۔ لوگ پریشان سے ہو گئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جھگڑا ہو رہا ہو۔ لوگ اس شور کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ایک نوجوان جس کی عمر 35 سال تھی، ایک 40 برس کے شخص کا گریبان پکڑے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ 40 سالہ شخص اس کی بات سے انکار کر رہا تھا۔ ابھی وہ وہاں لوگوں کے ہجوم جمع ہو ہی رہا تھا۔ بات کی نوعیت دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس 35 سالہ شخص نے جیب سے تیز دھار چھرا نکالا، اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ 40 سالہ شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن 35 سالہ نوجوان نے اس کے پیٹ پر پے در پہ وار کر دیے۔ ایک دم ہی وہ شخص بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ پیارے دوستوں، اب وہاں بھگدڑ سی مچ گئی۔ وہ 35 سالہ شخص جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگا، اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لڑکھڑایا اور وہ بے ساختہ منہ کے بل جیسے ہی زمین پر گرا دوستوں، وہی چھرا جو اس کے ہاتھ میں تھا، وہی ہاتھ زمین پر گرتے ہوئے فرش پر یوں لگا کہ چھرے کی نوک اوپر کی طرف ہو گئی اور اسی پر وہ شخص گر گیا۔ چھرا اسی شخص کے پیٹ میں پیوست ہو چکا تھا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا دوستوں کہ وہاں کھڑے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن 5 منٹ کے اندر وہ دونوں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ ان میں سے ہی چند لوگ ایسے بھی وہاں پہنچ گئے جو مرنے والوں کو جانتے تھے۔ پھر دوستوں، جو حقیقت ان لوگوں نے ان دونوں مرنے والوں کی بتائی تو لوگ سن کر دنگ رہ گئے۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مقدس اور پاک جگہ پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل بھی کر سکتا ہے اور اسی وقت اس کی ہی چھری سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ دونوں بھائیوں کا جب جنازہ لے جایا جانے لگا تو دن ایسا گرم ہو رہا تھا گویا سورج لوگوں کے سروں پر براہ راست آگ اگل رہا ہو۔ سب پسینے میں ڈوبے گرمی سے بے حال جنازے کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ تپش اور گرمی آج اچانک تیز ہو گئی تھی۔ پیارے دوستوں، ابھی جنازے لیے جا رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ کچھ لوگوں کی نظر آسمان کی طرف اٹھی۔ ان کی حیرت بھری چیخ نما آواز سن کر باقی سب بھی متوجہ ہوئے۔ کندھوں پر جنازے سنبھالے لوگ لڑکھڑا سے گئے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہی سب بے ساختہ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے دل عجیب سی وحشت اور خوف میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ آسمان پر جو منظر تھا وہ پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھا نہ سنا تھا۔ پہلے تو لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی بہت بڑا سفید رنگ کا پرندہ ہے، مگر غور کرنے پر پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا سفید بادل کا ٹکڑا اچانک نمودار ہوا۔ اس کے باعث آدھے لوگ اس کے سائے میں آ چکے ہیں۔ یہ کیسا معجزہ رونما ہوا تھا۔ لوگ ساکت نظروں سے آسمان کی جانب دیکھتے اونچی آواز میں اللہ کو پکار رہے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات جو تھی، جو ان لوگوں کی حیرت کا باعث تھی دوستو، وہ یہ کہ اس بادل نے صرف ایک بھائی کے جنازے کو دھوپ کی تمازت سے بچا لیا تھا، مگر ایک بات جس نے لوگوں کو حیرت کا شدید جھٹکا پہنچایا وہ یہ تھی کہ بادل نے سایہ صرف ایک بھائی پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے بھائی کا جنازہ چلچلاتی دھوپ میں تھا۔ اس دھوپ میں بڑے جنازے کو سنبھالنے والے لوگوں نے اس بادل کے ٹکڑے کو اللہ
کی جانب سے مدد سمجھتے ہوئے اس کے سائے میں دوسرے جنازے کو بھی رکھنا چاہا تو وہ دم بخود رہ گئے کہ بادل اس کے بھائی کے جنازے کو سایہ میسر کرنے سے بچ رہا تھا۔ یہ بات کافی توجہ طلب اور حیران کن تھی دوستو۔ اس پر سب لوگ واقعتاً سوچ میں مبتلا ہوئے تھے کہ یہ پرندہ نما بادل کہاں سے اچانک آ گیا، اس ایک بھائی کے جنازے کو سایہ کیے ہوئے تھا، کیوں تھا اور ایسا ہوا کیا تھا؟ اس موت کے پیچھے ایسا کون سا راز تھا کہ جنازوں پر ایسا معجزہ رونما ہوا اور ایک ہی گھر کے بھائیوں کو ایک ساتھ دفنائے جانے والی لاشوں پر ایک جانب سایہ تھا اور ایک جانب سخت تپتی دھوپ تھی، تدفین کا وقت ہو رہا تھا تو لوگ بھی اپنی سوچوں کو اپنے اندر دبائے آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بھائیوں کا جنازہ پڑھا کر جب انہیں ان کے آخری مقام تک پہنچایا گیا تو وہاں ایک اور جھٹکا لوگوں کا منتظر تھا۔ دونوں ایک ساتھ کھودی جانے والی قبروں میں سے جب بادل کا سایہ کیے ہوئے بھائی کو دفنایا تو قبر میں وسعت پیدا ہو گئی، اور جب دوسرے کو قبر میں اتارا جانے لگا تو قبر نہایت تنگ ہو رہی تھی۔ یہ بات اب وہاں کے لوگوں کو کافی پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ جب قبروں کا اندازہ لگایا گیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس بار بھی اسی بھائی کی قبر کی ٹھیک ٹھاک تھی جس کے اوپر کچھ دیر پہلے اس بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا تھا۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو رہی تھی کہ ایک بھائی کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل آسانی پیدا ہو رہی تھی، جبکہ دوسرے بھائی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ دونوں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ بڑا بھائی سال پہلے مدینہ میں آیا تھا، وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جسے اللہ کی مدد سے فوری طور پر مسجد میں صفائی کا کام مل گیا تھا، اور وہ بہت محنتی اور خاموش طبع انسان تھا۔ پاکستان میں اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ باپ کی طرف جائیداد کے کاغذات جب چھوٹے بھائی کے ہاتھ لگے تو زیادہ کی لالچ میں اس نے خاموشی سے بڑے بھائی کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھایا اور بہانے سے جائیداد کے کاغذات پر بڑے بھائی کا انگوٹھا لگواتے ہوئے اس کی جائیداد کا بڑا حصہ ہتھیا لیا تھا۔ بڑا بھائی ان پڑھ اور اس حد تک سادہ بندہ تھا کہ چھوٹے بھائی نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام سے اس کی آدھی سے زیادہ جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ جب تک اسے اندازہ ہوا وہ خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ زمین کا جو ٹکڑا اس کے حصے میں رہا تھا وہ سستا اور بے معنی تھا۔ چھوٹے بھائی سے جھگڑنے کے بجائے اس نے اللہ اس کا معاملہ چھوڑ کر نوکری کی تلاش کے لیے سعودی عرب کے لیے کوشش کی۔ اسے جلد ہی سعودی عرب میں نوکری مل گئی۔ چھوٹا بھائی دن دوگنا اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ رزق بھی اس کے پاس تھا اور نہایت بڑی بڑی عمارتیں بنا لی تھی، اور ان عمارتوں کے مالکین اب زمین کا حصہ منہ مانگی قیمت پر بھی دینے کو تیار تھے۔ چھوٹے بھائی کے لالچ میں اس کا دماغ خراب کر دیا۔ دوستو، یہ بڑے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا اور اس سے زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی لینے کی ضد کرنے لگا۔ بڑے بھائی نے اس بار سختی سے انکار کر دیا کہ تم نے مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی جگہ پر ٹھکانہ دے دیا، میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی تو بھی پرواہ نہیں، مگر زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا میں اپنے باپ کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا بھائی غمگین لہجے میں بولا تھا۔ چھوٹے بھائی کے عقل پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی۔ وہ بڑے بھائی سے زبردستی انگوٹھا لگوانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کوشش میں اس نے نہایت سنگ دلی سے وہ تیز دھار چھرا اٹھا کر اس کے سینے اور پیٹ میں گھونپتے ہوئے اس کا قتل کر ڈالا۔ بڑا بھائی تکلیف سے ہانپتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی بھی پیر کے لڑکھڑانے پر اسی چھرے سے اپنی جان بھی انجام لے چلا تھا۔ وہ ظالم تھا مگر موت سے لڑ نہیں پایا۔ بڑے بھائی کے جنازے پر بادل نے سایہ کر کے اسے دھوپ کی سختی سے بچائے رکھا، اور آگے اس کی قبر بھی کھلی اور وسیع تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کی نیت دھوپ میں جھلستی آخری مقام تک پہنچی تو قبر بھی تنگ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے بڑے بھائی کو دفنانے کے بعد تھک ہار کر جیسے تیسے چھوٹے بھائی کی لاش کو اس کی قبر میں دفنایا اور اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ پیارے دوستوں، اس واقعے نے لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ نے کیسے انصاف کیا تھا؟ دنیا کا وہ مال جس کے لالچ نے چھوٹے بھائی کا خون سفید کر دیا تھا، اس شخص کی قبر کی تنگی کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی کے دل کو نرم رکھے اور انسانیت کے جذبے کو ہرا بھرا رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔